السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آدم علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، انہیں علم کی بدولت فضیلت دی، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد ابلیس کے سجدے کا انکار اور آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن بننے کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں کچھ ہدایات بھی دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ زوج کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسپاؤز کے معنوں میں آتا ہے۔ عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے۔ اگرچہ عربی میں زوجہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر زوج ہے، اور یہاں مراد ہیں حوا علیہ السلام۔ اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت تک حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہیں ساتھ لے کر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ خلق منہا زوجہا، تو حوا آدم سے پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اور ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی کیا ہے؟ سکون فراہم کرنے کا باعث ہے، اور بیوی کے لیے شوہر۔ جو عورت گھر میں سکون کا باعث ہوتی ہے وہ باعث برکت ہوتی۔ اور ابلیس کا وہ جو ریاکشن تھا سجدہ نہ کرنے کا کہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کرنا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اچانک ہی کچھ ہو گیا تھا؟ ایک تو وہ پرانے ایگو کے مرض کا شکار تھا شروع سے ہی، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اتنی عبادت کا ڈھونگ رچایا کہ وہ فرشتوں کے کمپنی تک جا پہنچا، یعنی فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا۔ فرشتے آبویسلی ان کا ایک مقام ہے، تو یعنی اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ لوگ اس کو بھی فرشتہ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے نہیں، یہ اندر سے کچھ اور ہے، اس کے اندر ایگو ہے، اس کے اندر آدم کے خلاف ایک خیال چل رہا ہے۔ وہ جو ڈھانچہ دیکھا تھا نا اس نے کہ یہ جب انسان بن کے پیدا ہو کے سامنے آئے گا تو یعنی میرا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا، اس کو بہکانا یا اس کو اپنے نیچے لگانا تو میرے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ اب جو ہی اس کو حکم ملتا ہے تو اس کا فوری ریاکشن سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا؟ یہ جو انسان کا ذہن ہے نا، اور انسان کا باطن، انسان کا اندر، عام طور پر ہم اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، ہم اسے اگنور کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آئیڈیل زندگی ہے، ہسبینڈ وائف دونوں ہیں، کوئی بچے نہیں، ابھی کچھ نہیں، بہت انجوائے کرنے کے دن ہے اور جنت میں رہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جہاں زندگی میں اتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہاں آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ جنت جو ہے یہ لغت میں اس باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا اور لپٹی ہوئی شاخوں والا ہوتا ہے، یعنی شاخیں ایک دوسرے کے بیچ میں گھس رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا، کتنے اچھے دن ہوں گے، کتنی خوشی کے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں بھی وہ تھے وہاں کوئی اور انسان نہیں، کچھ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کہاں تھی، کون سی تھی؟ ارضی تھی یا سماوی تھی؟ زمین پہ تھی یا آسمان پہ تھی؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ زمین پہ کوئی باغ تھا، یہ خیال ہے، ایک رائے پائی جاتی ہے، اور وہ مقام عدن یا فلسطین کا تھا،
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں جنت سے جنت الخلد مراد ہوتی تو ابلیس جنت میں نہ پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنت میں نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ، تو ابلیس نے تو بہت سے جھوٹ بولے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت تو جنت سے باہر نہیں نکلیں گے، وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہاں تو آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اصل میں وہی جنت ہے جو ہمارے ہاں جنت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں۔ لفظی معنوں میں وہ کوئی عام باغ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں الف لام کے ساتھ الجنہ بھی کہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ال لگ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ خاص، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہی خاص جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے ابلیس کا جنت میں داخل ہونا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ابھی اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور سب سے مراد کون ہے؟ آدم، حوا، ابلیس، سب۔ اور حبطہ کا معنی ہوتا ہے بلندی سے نیچے آنا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس وہاں اندر گیا اور وہ سب کچھ اس نے کیا، اور پھر اکٹھے ہی سب کو اتار دیا گیا۔ ایک اور حدیث بھی جو صحیح مسلم کی ہے، اس سے بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس میں آخرت میں لوگ جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے، ایمان والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی ایک ہی خطا نے تمہیں جنت سے نکالا تھا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی میں نہیں کھلوا سکتا، جنت سے نکالا تھا۔ تو اس میں انہوں نے زمین کے کسی باغ کا ذکر نہیں کیا، اسی جنت کا ذکر کیا ہے۔ جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی ان سے کہو کہ وہ کھلوائیں۔ یعنی آدم اور حوا کو ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ انہیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا تھا۔ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ ارض کے لیے تھے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کے لیے جنت میں بھیجے گئے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہنی مون کے لیے بھیجے گئے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کو ایک خوبصورت جگہ پر رکھا گیا، اور امتحان بھی ساتھ تھا، اور کچھ اور سکھانا بھی مطلوب تھا جو اگلی آیات سے آپ کو پتا چلے گا۔ لیکن اصل حکمت دراصل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جو ہمیں ظاہری وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہی کہ ان کا امتحان مقصود تھا، اور انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت دکھا دی گئی کہ یہ اصل میں تمہارا گھر ہے، یہاں آنا ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنے دشمن کو پہچان کے، اس کی چالوں سے بچ کے، اللہ کا اطاعت گزار بن کے آنا ہوگا۔ اگر تم شیطان کی باتیں مانتے رہے تو یہاں نہیں آ سکتے۔ پھر اگلا حکم دونوں کے لیے اکٹھا ہے، یہ آپ خوبصورتی دیکھیے، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، کس سے؟ جنت سے، رغدن، خوب جی بھر کے، اچھی طرح۔ رغد لغت میں ایسے رزق کو کہتے ہیں جس کے حصول میں کوئی محنت مشقت نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر مقدار میں ہو کہ اس کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ جہاں سے تم چاہو، یعنی جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی نعمت ہے وہ سب تمہاری ہے۔ اب جنت میں بھیجنے کے بعد آدم علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشنز بھی دی گئی۔ سب سے پہلے تو ان کو شیطان سے خبردار کیا گیا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت میں آتا ہے۔ ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ صاف بتا دیا کون؟ ابلیس۔ سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں خطاب آدم علیہ السلام کو ہے، اور پھر حوا کو ساتھ شریک کیا گیا ہے، یعنی شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا، یعنی الگ الگ ذکر کر کے بتا دیا گیا دونوں کا ہی دشمن ہے، دونوں ہی خبردار رہیں۔ سورۃ طٰہٰ ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے ہوگے نہ ننگے، اور نہ اس میں پیاسے ہوگے نہ دھوپ کھاؤ گے۔ گویا آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری بنیادی ضروریات کا یہاں انتظام کر دیا گیا ہے،
اور انسان کی بنیادی ضروریات یہی ہیں. اور کیا نصیحت کی؟ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا تم نے. ایک پابندی، سب کچھ کرو بس یہ نہ کرو. تو یہ ان کے لیے اپیرنٹلی یوں نظر آتا ہے کہ یہ صرف آزمائش کے لیے منع کیا گیا تھا، ورنہ کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی یا بتائی نہیں گئی. قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آزمایا تھا. سب سے پہلے فرشتوں کو آزمایا گیا، پھر کس کو آزمایا گیا؟ ابلیس کو آزمایا گیا، اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا. اب کس کی باری ہے؟ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام جنات اور فرشتوں کے بیچ کی مخلوق ہے. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور آدم کو افضلیت دی گئی باقی دونوں مخلوقات پر. سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی، اور انبیاء کے بعد علماء کی. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو آزمائش میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی مگر اس کو اطاعت کے ساتھ آزمایا ہے. تو آدم علیہ السلام برابر آزمائش میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ اس چیز میں واقع ہو گئے جس سے منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، یعنی اس درخت کے قریب بھی آئے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ مختصراً ہم دوبارہ اس کی ریویژن کر لیتے ہیں، سبق سیکھ لیتے ہیں کچھ. سب سے پہلے یہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کا سلوک کیا، ان دونوں پر احسان کیا، انہیں جنت میں بسایا، عمدہ ٹھکانہ دیا. اب یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا نکاح کب ہوا تھا، اور ہوا بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ حوا کس سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم ہی سے پیدا ہوئی تھی، تو شاید پھر اس وجہ سے نکاح کی ضرورت نہ ہو. لیکن اس کے بعد پھر جب ان کے بچے ہوئے تو ہر سیٹ میں حضرت حوا کے 2 بچے ہوتے تھے، اور ایک سیٹ کے بچوں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور دوسرے سیٹ میں پھر لڑکا لڑکی، جڑواں بچے. تو وہ ایک سیٹ کے بچے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ کراس ہوتا تھا، دونوں الگ الگ، یعنی ایک سیٹ کا لڑکا دوسرے سیٹ کی لڑکی سے شادی کرتا تھا. اسی لیے تو حابیل قابیل کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. یعنی پھر نکاح کی سنت شروع ہو گئی، اور نکاح کی سنت سارے انبیاء میں رہی ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. یعنی سارے رسولوں نے شادی کی ایکسپٹ فار عیسیٰ علیہ السلام. وہ کب شادی کریں گے؟ واپس آ کے. حضرت آدم سے گناہ نہیں ہوا تھا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. ان سے کیا ہوئی تھی؟ بھول ہوئی تھی، بھول گئے تھے.